بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ارشاد باری تعالی ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برادران و خواہران اسلام، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کس طرح بن سکتے ہیں، وہ کیا طریقے ہوں گے جن کے ذریعے سے وہ محبت حاصل کی جا سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کیوں ہے، کیوں ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، اسی کوئی وجوہات ہونی چاہیے. ایک تو ہماری ایمانی وجہ ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو ہمیں اس بات پہ لازم قرار دیتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں. اور محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اتباع ہوگی تبھی ہم ان کی طرح بن سکیں گے. اگر اتباع ہی نہیں ہے تو پھر محبت کیسی؟ اگر محبت نہیں ہے تو پھر ایمان کیسا؟ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہم اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس میں بھی یہ تین خصال موجود ہوں وہ حلاوت ایمانی پا سکتا ہے. ہمارے بھائی نے تو ابھی آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے ذرا ایمان کو، اپنی محبت کو ریفریش کر لیں. میں مزید یہ عرض کروں گا کہ ایک تھرمامیٹر لے کر اپنی حلاوت ایمانی کو بھی چیک کر لیں کہ آپ کی حرارت ایمانی، حلاوت ایمانی بڑھتی بھی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے آڑے نہ آئے. اور کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، اور کفر میں واپس لوٹنا اس طرح اس کو ناپسند ہو جیسے کہ وہ جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ محبوب نہ ہو جاؤں میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر. حضرت عمر نے بھی چاہا کہ اپنا ذرا ایمان چیک کر لیں. انہوں نے بھی اپنا تھرمامیٹر آن کیا، کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر، لیکن سوائے اپنے نفس سے. نفس زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، یہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ لأنت أحب إلي من نفسی، آپ تو میری جان سے بڑھ کر محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب بات بنی نا عمر. یہ ہے وہ محبت کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو، کسی سے کم نہ ہو. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہم محبت کیوں کرتے ہیں. پہلی بات یہی ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں کہ آپ ہی ہماری ہدایت کا سبب بنے ہیں، اور آپ کی یہ بعثت، آپ کا یہ آنا پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. اور ہم لوگ جو اس بر صغیر کے اس حصے میں رہتے ہیں، اگر ہم یہاں پر نہ ہوتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا، تو اللہ نہ کرے ہم وہاں پر بھی آج بھی کسی بت کے سامنے رام رام کی مالا جپ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ وطن عزیز دیا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو سکے، اسلام کا نام سربلند ہو سکے۔ قد انزل اللہ علیکم رسولا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ ذکر نازل کیا ہے رسول جو تم پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، بینات بالکل واضح کرنے والی آیات، تاکہ لوگوں کو نکالیں، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر کہ اے بادشاہ، ہم مردار کھایا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما دی، آپ کو بھیج دیا، اور آپ نے ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں بھیج دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ وہ رحمت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اتاری گئی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کی اس رسالت کا نفع سب کو پہنچتا ہے، جہاں تک کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی عزت ملتی ہے، وہ اس عزت کے حقدار بن جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور آپ کے یہ دشمن جن کی اللہ تعالیٰ نے موت جلدی کر دی اور ان کو ختم کر دیا، اس لیے کہ ان کی موت ان کی زندگی سے بہتر تھی، اس لیے کہ اگر وہ رہتے اس دنیا میں تو دنیا اور آخرت کا عذاب ان کے اوپر بڑھتا چلا جاتا۔ اور اسی طرح وہ منافقین جنہوں نے صرف اپنے ایمان کا اظہار کیا، ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کی وجہ سے ان کے خون بھی بچ گئے، جان بھی بچ گئی، مال بھی، عزت و آبرو بھی۔ اور تیسری بات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی طرح بن جائیں۔ میں وہ تو نہیں کہوں گا جو آپ کہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کن مثلہ، ان کی طرح بن جاؤ، کن مثلہ۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ متی قیام الساعہ، کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کو تو پوچھ رہے ہو، بتاؤ قیامت کے لیے تیار بھی ہو یا نہیں ہو، یا صرف اپنی عیاشیوں میں جیسے ہم لوگ لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے نے یہی کہا کہ میرے پاس کوئی زیادہ نہ نماز ہے نہ روزے ہیں، صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہہ دی کہ صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے۔ المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ جو جس کے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھ لیجئے کہ محبوب کے ساتھ کس طرح اس کی محبت کی نشانی بنا جا سکتا ہے۔ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے چہرے کا رنگ فق ہوا ہے،
رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے سے غم ٹپک رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ثعبان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، سوائے اس کے کہ مجھے کبھی کوئی وحشت ہوتی ہے تو میں آپ کی مجلس میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا ہوں اور میری ساری وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب میں آخرت کو یاد کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ جب آپ انبیاء کرام کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے، آپ کے کہاں کہاں مقامات ہوں گے، کہاں بلند و بالا آپ کے محلات ہوں گے، اور مجھ جیسا ایک مسلمان وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، تو اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا کہ آپ کا مقام کہاں اور میرا مقام کہاں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمت نازل ہو گئی۔ یہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور وہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ میں اور آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں، الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، ہم دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی طرح بنتے کیوں نہیں ہیں؟ ان انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا صرف اس کے لیے ربیع الاول ہی مخصوص ہے کیا اس کے لیے صرف 12 ربیع الاول ہی اتری تھی کیا؟ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہی پڑھنی ہے تاکہ ہم ان کی طرح کے بن جائیں۔ تو فرمائے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو 4 ہی وہ کیٹیگریز ہیں کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو انعام پانے والے انہی انعام لینے والوں کے پاس رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں؟ ان سے تو جمادات بھی محبت کرتی تھی، ان سے تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات محبت کرتی تھیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس تنے کو، اس کھجور کے تنے کو جو مسجد نبی میں رکھا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا دے کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو اسی تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے کسی اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ تو جمادات بھی محبت کرتے تھے، ہم کیوں نہ محبت کریں؟ اسی لیے حسن بصری یہی کہتے ہیں، جب یہ حدیث سناتے تھے تو رو پڑتے تھے کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی رسول اللہ کی محبت میں رو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں روتے؟ ہم کیوں نہیں وہ محبت کرتے جو اس تنے کو محبت تھی؟ تو یہ اسی وقت ہوگی کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے، وہ ہمیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے، آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَجِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا۔ تو آپ نے وہ سلام کیا جو مسنون ہے،
اور پھر یہ فرمائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا. تو صحابہ نے کہا وَلَسْنَا إِخْوَانُكَ یا رسول اللہ. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ انتم اصحابی واخواننا الذین لم یأتوا بعد، کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو اب تک نہیں آئے، ان میں ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم کس صورت میں ان کو اپنا چہرے دکھائیں گے، کس لحاظ سے، کس شکل میں، کس زبان میں، کس لغت میں، کس لباس میں ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی اس امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ ارائیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہرئی خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جس کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ تو کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، وہ ضرور پہچان لے گا. تو فرمایا کہ اسی طرح میری امت کے لوگ آئیں گے، چہرے روشن ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں ان کے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا. لیکن کچھ لوگوں کو میرے قریب سے دور کر دیا جائے گا، جیسے کہ کسی بھی گمشدہ اونٹ کو دور کر دیا جاتا ہے، دھکے دے دیا جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ آؤ میرے پاس آؤ، تو کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا حشر کیا تھا. تو بن جائیے اسی طرح کے رسول اللہ آپ کو پہچان جائیں کہ یہ ہے میری امت کے لوگ، یہی ہے میری امت کے لوگ جو کہ میرے دین پر چلنے والے ہیں. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں ان سے کہ ان سے بغض کرنے والا صرف فاسق ہی ہو سکتا ہے، کافر ہی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے مال، تمہارا قبیلہ اور تمہارے مال جو تم جمع کر رہے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہے، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہیں، تو انتظار کر لو. دھمکی ہے دھمکی، انتظار کرو. فتربصوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اپنے تھرمامیٹر سے ذرا چیک کر لیجئے گا کہ آپ کی یہ محبت کس درجے پر ہے. یہ جو اللہ نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں، اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں جا گزی ہے تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کر لو. اگر وہ محبت ان کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اتباع رسول کے ساتھ ہے، تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یقیناً ہم ان کے ساتھ ان کی طرح بن سکتے ہیں. ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہر مومن کے ولی ہیں. تو ہر مومن کے ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں ان سے
کہ وہ ہمارے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، ہمارے بارے میں ہم پر اسی افسوس میں رہتے تھے کہیں ہم میں سے کوئی جہنم میں نہ گر جائے۔ صحیحین کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے آگ روشن کی تو اس میں یہ پتنگے گرنے لگے، میں تمہیں بھی اس جہنم سے روک رہا ہوں لیکن تم اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہو، میں تمہارے کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں، تم میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو۔ یہ اگر ہماری حالت ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، اگر ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی بات کو ماننا ہوگا، ان کی اتباع کرنی ہوگی، ورنہ پھر جو رسول اللہ جس خوف میں ہے کہیں وہ ہو نہ جائے۔ دیکھ لیجئے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جو اللہ نے نقل کیا ہے، آپ نے تلاوت فرمائی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، رو پڑے کہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہم امتی امتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میرا رب جانتا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب جانتا ہے، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، پوچھو ان سے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں جو آپ نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك۔ تو جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت میں راضی کر دیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیا اب بھی نہ ہم ان سے محبت کریں؟ کیا اب بھی نہ ان کی اتباع کریں؟ کیا اب بھی ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں؟ تو ان جیسا بننے کے لیے اتباع کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کی اطاعت کی ضرورت ہے، اور ان کی اتباع اور اطاعت کے لیے ہمیں ان کی سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ میں یہی کہوں گا، اور کاشف نسیم دلکشا کے کان میں بھی کہا تھا کہ اس کا راستہ اسی سے جاتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں، اپنی تہذیب میں رہتے ہوئے اس دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ عربی زبان ہو تو کیا کہنا ہے، اگر عربی نہیں ہے تو اپنی زبان میں، کسی اور زبان میں نہیں۔ دیکھ لیے کہیں ہمارا پھر حشر وہ نہ ہو جو ترکیہ کا ہو چکا ہے۔ ترکیہ کی 3 نسلیں گزر چکی ہیں اور یہ نسلیں قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ ان کو ان کی زبان سے بہت دور کر دیا گیا ہے، زبان سے محروم کر دیا گیا ہے کہ وہ اب اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں سوائے اپنی اس لاطینی حروف میں کہ جس کے ذریعے سے وہ زبان سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمارے پاس آئیں
لیکن خدشات موجود ہیں کہ جب ہم اسی طرح غیر ملکی زبانوں کے غلام رہیں گے اس وقت تک ہم کس طرح اپنے دین کو سمجھ سکیں گے، دین کی اتباع کر سکیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں گے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح کے بن جائیں تو پہلی بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ تہیہ کر لیجئے کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ آپ ضرور درود پڑھیں گے۔ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، باقی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، تو یقیناً آپ کے دل میں یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیجئے، سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات پڑھیے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کیا تھی۔ وہ اس کائنات کے لیے جو رحمت مہدا بنا کر بھیجے گئے تھے اس کا عکس وہاں نظر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تبھی ہم ان کی طرح بن سکتے ہیں، تبھی ہم اس میں آیت کی روشنی میں اسوہ حسنہ کر سکتے ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتا ہے۔ میں نے وقت سے پہلے ہی اپنا یہ کام تمام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔